جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا۔ جب یقین ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے زبان چپ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے ساتھ زیادتی اور ناانصافی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہتر بے نیاز اللہ پر توکل رکھو، خاص طور پر تب جب چیزیں اور حالات تمہارے مطابق نہ ہوں۔ مرد ہمیشہ عورت کی حیا اور شرافت سے متاثر ہوتا ہے۔ مرد اگر نظر انداز کرتا ہے تو اسے کال یا میسج نہیں کریں، کیونکہ جو آپ سے محبت کرتا ہے وہ آپ کو نظر انداز نہیں کرتا۔ جو جانا چاہتا ہے اسے جانے دیں، جانے والوں کو راستہ دیتے ہیں واسطہ نہیں، اور لمبا ساتھ تو صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اگر کوئی وقت نہیں دیتا تو آپ ہی دینا چھوڑ دیں، اگر کوئی توجہ دینا چھوڑ دے تو آپ بھی چھوڑ دیں۔ ہمیشہ آپ کو ہی رابطے میں پہل کرنا پڑتا ہے تو پہل کرنا ہی چھوڑ دیں۔ خود کو ایسا بناؤ کہ جہاں تم وہاں تمہیں سب پیار کریں، جہاں سے تم چلے جاؤ وہاں تمہیں سب یاد کریں، اور جہاں تم پہنچنے والے ہو وہاں سب تمہارا انتظار کریں۔ اس کھڑکی کو بند کر دیجئے جو آپ کے ساتھ کے لیے تکلیف کا باعث بن رہی ہو، پھر چاہے اس کے پار کا منظر کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ سنو، اللہ تمہیں زندگی کی ہر وہ خوشی دے جو تمہارے حق میں بہتر اور مستقبل میں ہو۔ پچھتاوے چہروں سے عیاں ہوتے ہیں، لیکن معذرت کرنے کا حوصلہ صرف ضعف والوں کو عطا ہوتا ہے۔ کم ضعف لوگ اپنی غلطی مان بھی لے تو ان کی آکر انہیں جھکنے نہیں دیتی۔ محبوب بلا وجہ ناراض ہونے لگے تو سمجھ جائیں وہ اداس ہے، اسے آپ کی محبت کی ضرورت ہے۔ لڑنے کے بجائے اسے خوب پیار دینا سمجھدار خاتون کی نشانی ہے۔ غم چھوٹے آدمی کو توڑ دیتا ہے اور بڑے آدمی کو اور بڑا کر دیتا ہے۔ خوبصورت لہجے میں بات کریں ورنہ خاموش رہ کر اپنی خوبصورتی کو برقرار رکھیں۔ جو عورت ناخن چباتی ہے تو سمجھ جائیں ایسی عورت فرمانبردار ہوتی ہے۔ جو عورت ہر وقت سجی رہتی ہے ایسی عورت گھر کے کاموں سے دور رہتی ہے اور ساتھ میں فضول خرچ بھی ہوتی ہے۔ جو عورت بیٹھ کر جھاڑو دے تو سمجھ جائیں ایسی عورت تکلیفوں سے بچی رہتی ہے اور مشکل حالات میں صبر کرتی ہے۔ اے اللہ، جو چیز میرے مقدر میں نہیں ہے اس میں مجھے مبتلا نہ کر، اور جو چیز میرے مقدر میں ہے اسے میرے لیے بہتر اور آسان فرما۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا اصول یہ ہے کہ جہاں لگے کہ آپ کی جگہ نہیں وہاں سے خاموشی سے خود کو الگ کر لو۔ اگر آپ سفر کرتے وقت کھڑکی والی سیٹ کا انتخاب کرتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ آپ سفر کے دوران اکیلا تنہا رہنا پسند کرتے ہیں۔ دنیا کے 3 بہترین استاد: خالی جیب، ٹوٹا ہوا دل اور ناکامیابی۔ اگر مرد کی محبت کا اندازہ کبھی لگانا ہے تو یہ سوچیں کہ وہ مرد آپ پر کتنی سختی کرتا۔ خوش نصیب ہے وہ عورت جس پر اس کا مرد سختی کرتا ہے، کیونکہ مرد ہمیشہ اپنا حق اسی پر جتاتا ہے جس کو اپنے دل و جان سے چاہتا ہے اور مانتا ہے کہ وہ اسی کھونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے جو چلا گیا کتنا قیمتی تھا۔ مرد کی محبت کا یقین تبھی کرنا جب وہ تم سے نکاح کرنے پر راضی ہو جائے اور تمہارے گھر فوراً رشتہ بھیج دے۔ میاں بیوی کا رشتہ 3 باتوں کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ پہلی بات اعتبار، دوسری بات محبت، تیسری بات سب سے اہم بات احساس۔ اگر ان تینوں میں سے ایک بات بھی آپ کے رشتے میں نہیں ہے تو یقین مانیے آپ کا رشتہ بالکل کھوکھلا ہے۔ بیٹیوں کو والدین کی ضرورت شادی سے پہلے اتنی نہیں بڑھتی جتنی شادی کے بعد ہوتی ہے۔ زندگی کی سب سے بہترین ہجرت گناہوں سے نیکی کی طرف پلٹ جانا ہے۔
مرد کبھی بھی عورت کی خوبصورتی پہ نہیں مرتا، اگر خوبصورتی پر مرتا ہو تو ایک عورت کبھی اس کے لیے کافی نہ ہوتی۔ مرد ہمیشہ عورت کی وفا پہ مرتا ہے، عورت کی حیا پر مرتا ہے اور اس عورت پر مرتا ہے۔ ماں باپ کو دیکھ کر مسکرا لیا کرو، ہر کسی کو نصیب میں یہ حج نہیں ہوتا۔ ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی زبان کی وجہ سے ہی آتے ہیں۔ مرد جتنا بھی اتنا پست کیوں نہ ہو، لیکن عورت کی ایک چیز اسے جھکنے پر مجبور کر دیتی ہے اور وہ عورت کی خاموشی اور نظر اندازی ہے۔ کبھی کبھی انسان نہ ٹوٹتا ہے نہ بکھرتا ہے، بس ہار جاتا ہے، کبھی خود سے، کبھی قسمت سے، کبھی لوگوں کے بدلتے انداز سے۔ مرد ہو یا عورت، انسان چاہے کتنا ہی خوددار اور انا پرست کیوں نہ ہو، اپنے پسندیدہ شخص کے سامنے ہمیشہ ہار جاتا ہے۔ غلط فہمی چھوٹی ہو یا بڑی، اتنی زہریلی ہوتی ہے کہ سالوں کے تعلقات کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ تمہارا نیند سے اٹھ کر تہجد پڑھنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ تمہیں بہت جلد بڑی کامیابی دینے والا ہے۔ جو مرد ہر وقت تمہاری آنکھوں کو دیکھے تو سمجھ جانا کہ وہ تم سے عشق کرتا ہے۔ بانو قدسیہ فرماتی ہیں کہ غیرت مند مرد مرد تو ہو سکتا ہے، لیکن اپنے دل میں دو عورتوں کو جگہ نہیں دے سکتا۔ بے شک عورت ہر چیز بانٹ سکتی ہے، کچھ نہیں بانٹ سکتی تو وہ ہے ایک پسندیدہ مرد۔ عورت پر طنز وہ مرد کرتا ہے جو اپنے حرام رشتوں پر شعر و شاعری اور حلال پر لطیفے لکھتا ہو۔ جس مرد کو عورت سے سچی محبت ہوگی وہ اسے اکیلے میں ملنے سے روکے گا۔ تم جب کسی عورت سے محبت کرتے ہو تو وہ خوبصورتی سے چمک اٹھتی ہے اور چمک اس کی آنکھوں میں پھیل جاتی ہے۔ مرد کے بے وفا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ چار کا حق رکھتے ہوئے بھی ایک کے ساتھ ساری زندگی گزار دیتا ہے۔ مرد کا دل عمر و یار کی زندگی کی طرح ہوتا ہے، ہزاروں عورتیں اس میں سما جائیں پھر بھی کچھ کی گنجائش باقی رہتی ہے۔ گھوڑے اور عورت کی ذات کا اندازہ اس کی لات اور بات سے کیا جاتا ہے۔ بہت سی شادی شدہ عورتیں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے بچوں کے باپ کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہیں۔ اس طرح بہت سارے شوہر اپنی بیوی کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے بچوں کی ماں کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں۔ اگر ایک عورت آپ کی محبت میں گرفتار ہو کر صرف آپ پر انحصار کرنے لگے تو کوشش کریں کہ اسے مخلص سمجھے، پاگل نہیں، ورنہ وہ سچ میں پاگل ہو جائے گی۔ عورت خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ اگر خوبصورت آواز کی مالک ہو تو وہ ہر دل میں راج کر سکتی ہے۔ عورتوں کا دکھ بہت ہی گہرا ہوتا ہے، اس لیے جس شخص نے ایک اداس عورت کو خوش کر دیا اس نے بہت اچھا کام کیا، گویا اس نے دنیا کے تمام غموں کو ختم کر دیا۔ ایک ڈپریس انسان کے لیے ہر نصیحت اور تسلی بیکار ہے۔ اگر کوئی چیز سہارے دے سکتی ہے تو وہ ہے من پسند شخص کا اس کے ساتھ رہنا۔ مرد کی مردانگی یہ نہیں کہ کتنی پسا سکتے ہو، مرد کی مردانگی یہ ہے کہ کسی ایک سے کتنی وفا نبھا سکتے ہو۔ مرد کی محبت کا یقین تبھی کرنا جب وہ عورت کی دو باتیں مان لے، عورت کے گھر رشتہ بھیجے، عورت کو ایک الگ گھر لے کے دے۔ مرد جب کسی عورت سے سچی محبت کرتا ہے تو وہ اس کا بچنا ختم کرتا ہے بلکہ وہ اس کے ساتھ بچہ بن جاتا ہے۔ اگر آپ کسی بہادر عورت سے محبت کرتے ہیں تو وہ مسکراہٹ سے آپ کے سارے غم کھا جاتی ہے۔ عورت کو کبھی دوست نہ بناؤ، کیونکہ دیر بعد تمہیں اس سے محبت ہو جائے گی اور پھر نہ محبت رہے گی اور نہ ہی دوستی۔ عورت کی محبت کا کوئی ثانی نہیں، مرد کی خوشی کے لیے اپنی خواہشات اور عادات بھی مرد کی پسند کے مطابق کر لیتی ہے۔ عورت کی کنجوسی مرد کو شہنشاہ بنا دیتی ہے اور مرد کی کنجوسی عورت کو بھکاری بنا دیتی ہے۔ عورت سے تعلیم چھین لی جائے تو جہالت نسلوں میں سفر کرتی ہے
اور اگر تعلیم کے نام پر عورت سے پردہ چھین لیا جائے تو بے حیائی نسلوں میں سفر کرتی ہے۔ عورت بڑی ہی پیاری مخلوق ہے، اگر کسی کا منہ خراب ہو جائے تو پوری کوشش کرتی ہے کہ ٹھیک سامنے والے کا بھی نہ رہے۔ زندگی ایک کھیل ہے، جیتو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، ہار جاؤ گے تو سمجھدار بن جاؤ گے، لیکن کامیاب ہونے سے پہلے سمجھدار بننا ضروری ہے، یعنی جیتنے سے پہلے ہارنا ضروری ہے۔